الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 58 تک انشاءاللہ سورہ الاعراف پارہ 8 ہم سماعت کریں گے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کرو اپنے رب سے تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیا اور آہستہ آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اپنی تمام حاجات اور مشکلات میں بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی دعا کی قبولیت کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ان کا ذکر بھی فرما دیا کہ انسان نخوت و غرور کو دل سے نکال کر، غفلت و کاہلی سے اپنے آپ کو پاک کر کے، سراپا عجز و انکسار بن کر اپنے رب کے حضور میں دست دعا دراز کرے۔ دوسری یہ کہ چلا کر دعا نہ مانگے، کیونکہ آداب بارگاہ ربانی کے خلاف ہے، اور اس میں ریا اور دکھلاوا کا بھی بہت امکان ہے، بلکہ آہستہ آہستہ خاموشی سے اپنے دل نیاز مند کی کیفیت درد و آرزو پیش کرے۔ ذکر الہی میں اصل تو یہی ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ ذکر بالجار، ذکر بالجار کہتے ہیں جو ہم اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں، یہ ممنوع ہے، درست نہیں، کیونکہ بعض مقامات پر اور بعض حالات اور حکمتوں کے پیش نظر ذکر بالجار یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا ذکر سری جو ہم دل میں کرتے ہیں اس سے افضل ہوتا ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ذکر بالجار کا مقصد یہی ہے کہ طالب مولا غفلت و نسیان کی نیند سے بیدار ہو، دل میں حرارت پیدا ہو، جس سے محبت و عشق الہی کے شعلے بھڑک اٹھیں، اور یہ تو بہرحال ضروری ہے کہ دل میں ریا اور نمود کا گزر نہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ ریاکاری بھی نہ ہو اور نمود و نمائش بھی نہیں ہو، چاہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، چاہے وہ کیا کر رہے ہوں، دعا اللہ سے مانگ رہے ہوں۔ آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کن کو؟ حد سے بڑھنے والوں کو۔ اعتدا یعنی معتدین جسے ہے نا اعتدا کہتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے کو۔ یہاں اس دعا کرنے والے کو معتدی یعنی حد سے تجاوز کرنے والا کہا گیا ہے، جو ایسے امور کے لیے دعا کرے۔ کون حد سے تجاوز کرنے والے ہیں؟ کہا وہ لوگ جو ایسے امور جو عقلاً یا شرعاً ممنوع ہیں، جو عقلی طور پہ ممنوع ہیں یا شرعی طور پہ کیا ہیں؟ ممنوع ہے۔ مثلا نبوت کے مرتبے تک رسائی کی دعا، نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کوئی بندہ اس کے لیے دعا کرے تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ کسی حرام چیز کے لیے دعا یا مسلمانوں کے حق میں بد دعا، کوئی حرام چیز ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور چیز ہے کہ اللہ مجھے جوئے میں فتح دے دے، کسی بھی حرام چیز کے لیے دعا کرنا یا مسلمانوں کے حق میں بد دعا کرنا یا آداب دعا کو جو نظر انداز کر دے، یہ کیا ہے؟ یہ عقلاً اور شرعاً کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور دعا مانگو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت، قریب من المحسنین، نیکوکاروں سے قریب ہے۔ وہ قریب ہے کس کے؟ نیکوکاروں سے۔ ہر قسم کی فساد انگیزی سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ چشموں کو بند کرنا، نہروں کو توڑ پھوڑ دینا، باغات کو اکھاڑ دینا، کھیتوں کو اجاڑ دینا، کارخانوں کو برباد کر دینا، تجارت و صنعت میں دھوکہ بازی کرنا، حکومت وقت کے خلاف بلا وجہ سازش کرنا، غر کے ہر قسم کی تخریبی کارروائی جس سے ملک کی معاشی اور اقتصادی خوشحالی متاثر ہو یا اس کے سیاسی استحکام کو نقصان پہنچے، اسی طرح عقائد حقہ میں
کجی، احکام شرعی میں اپنی اغراض کے لیے تعریف، غیر اسلامی عادات و اطوار کو اپنانا، اسلامی تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر غیر اسلامی تہذیب اور ملحدانہ تمدن کو اختیار کرنا، یہ سب ممنوع ہے، اور جو دونوں قسمیں قرآن کی اصطلاح میں فساد فی الارض کے عنوان کے نیچے مندرج ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ملکی املاک کو نقصان دینا، یہ بھی فساد فی الارض ہے، اور ملک کی چلانے کی جو حکومت ہے اس کے خلاف بھی ایسی سازشیں کرنا جو جن کا پاؤں نہ ہو، جن میں کوئی حقیقت نہ ہو، تو اس کو بھی فساد فی الارض کا نام دیا گیا ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور دعا مانگو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ دعا مانگنے میں عجز و نیاز مندی اور ریا و نبوت سے اجتناب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دعا مانگنے والے پر خوف و رجا کی کیفیت طاری ہو۔ میں کئی بار اس پہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم دعا کو بھی رسم کے طور پہ مانگتے ہیں، عبادت کے طور پہ نہیں کرتے۔ حالانکہ دعا کے بارے میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے عبادت کا مغز ہے۔ ہمیں تو ابھی عبادت کرنی نہیں آتی، عبادت کا مغز کہاں آئے گا؟ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور دل میں ہوتا ہے یا اللہ جلدی اگر اللہ کرے استاد جی کو چھوٹی سی دعا مانگے اور ہم گھر جائیں اور گھر جا کے آرام فرمائیں۔ حالانکہ یہ ساری باتیں دعا کے لیے ہیں۔ دعا مانگو، ایسے مانگو جیسے بزرگ فرماتے ہیں جیسے بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے دعا مانگتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ ماں باپ اسے وہ چیز ضرور دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، دیتے ہیں یا نہیں؟ اور جو چیز نقصان دہ ہو اللہ کریم نے بھی 3 درجے دعا کے رکھے ہیں۔ اگر تو اس کے لیے اس وقت بہتر ہے اسی وقت اللہ دیتا ہے، اگر اس وقت اس کے لیے بہتر نہیں تو بعد میں جب بہتر اس کو دیتا ہے، اور اگر اس دنیا میں اس کے لیے بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کے خزانوں میں محفوظ کر کے آخرت میں اس کا بدلہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی۔ اس لیے آپ جتنے حضرات تشریف فرمائے، جو تشریف لے گئے، ان کا ہمارے ذمہ نہیں، کیونکہ جہاں بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے وہاں سننا بھی آپ لوگوں کے ذمہ ضروری ہے۔ ایک چشمہ ہو اور چشمے پہ پانی بھی موجود ہو اور پیاس بھی ہو تو بندہ پیاس بجھانے کے لیے چشمے پہ نہ جائے تو اس کا اپنا قصور ہے، چشمے کا قصور نہیں ہے۔ چشمہ تھوڑی چل کے منہ کی طرف آتا ہے، اس لیے ہم نے تو ایک چراغ جلا دیا ہے، چراغ لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ بھی بیٹھا تو میرا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، اور میں اس ایک بندے کے لیے بھی اتنی ہی محنت کروں گا جتنی میں آپ سب کے لیے محنت کرتا ہوں۔ اور مجھے اس چیز سے کوئی اب فکر اور پرواہ نہیں رہی، کیونکہ ہم نے ایک لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ درس قرآن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسی دعا کو لے لیجئے، کیا ہم دعا اسی طرز پہ مانگتے ہیں، اسی انداز میں مانگتے ہیں؟ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ یوں اٹھانے ہیں، یوں لولے سے ہاتھوں کے ساتھ دعا مانگنی، یوں مانگ رہے ہوتے ہیں دعا، جیسے ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، فالج ہو چکا ہے ان کے ہاتھوں کو۔ یہ بھی نہیں پتہ ہم نے مانگنی ہے یوں مانگنی ہے، اور ان کا قبلہ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے، اور یا ہم نے یوں ہاتھ کبھی کبھی پھیلا کے بھی دعا مانگنی ہے۔ اور دعا مانگنی ہے تو مانگنی کس سے ہے؟ دیکھو نا، اس سے بڑا بھی کوئی فراڈ اور دھوکہ ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی ذات کے سامنے ہم دعا مانگ رہے ہیں اور ہماری دعا کی طرف بھی توجہ نہیں ہے؟ ہوتی ہے توجہ؟ میں یقین مانے دیکھتا رہتا ہوں کبھی کبھی دعا اگر تھوڑی سی کسی دن طویل ہو جائے تو دائیں بائیں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ان کے پیٹوں میں مروڑ پڑ رہے ہیں۔ وہ بھائی اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ کی ذات سے مانگنے میں آپ کو شرم آ رہی؟ مانگو یار۔ تو اس لیے دعا مانگتے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں اس پہ بڑی توجہ بھی دیتا ہوں۔ عمومی طور پہ آپ کلخانیوں میں جائیں، فوتیدگیوں میں جائیں، بڑے عجیب سے ایک ہوتا ہے کہ 1.5 2 گھنٹے کی محفل سجی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بادب بیٹھے، لیکن اس وقت زیادہ بادب بیٹھے جب رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، اور جب دعا مانگی جا رہی ہو تو پھر دعا تو مخل عبادہ ہے یار، اس کا خیال کیا جائے۔ لیکن یا ہمارے ہاں اسی وقت پلیٹیں کھڑکنی شروع ہو جاتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی زردہ لے آئیں، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی فلاں چیز لے آئیں، جی فلاں چیز ادھر رکھ دیں، جی ادھر رکھ دیں۔ جی یہ اخلاقیات میں سے نہیں ہے اور نہ ہی دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا مانگنے والے پہ کیا طاری ہونا چاہیے؟ خوف اور رجا کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے میں اپنے کریم رب جو سب سے بڑی ذات ہے میں اس سے مانگ رہا ہوں۔
اگر ایک طرف اسے اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں کا فکر ہر وقت دامن گیر ہو تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعات سے اس کی آس اور امید بھی بدی ہونی چاہیے۔ جہاں اس پہ خوف طاری ہو، گریہ طاری ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو، وہاں اسے اپنے رب کی رحمت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قریب ہے محسنین سے، قریب ہے محسنین سے۔ یار اس کو تھوڑا کر دینا۔ یہ فرما کر یعنی قریب من المحسنین، بلکہ اس سے پیچھے بھی آیا کہ بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب، یہ فرما کر دست دعا پھیلانے والے کو یقین دلایا کہ اگر تم اطاعت گزار اور فرم بردار ہو تو تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جائے گا، تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جائے گا، بلکہ رحمت خداوندی اپنی بخشش و مغفرت اور قبولیت و عنایت سے تمہیں سرفراز فرمائے گی۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے، لفظ رحمت انا کا اسم ہے اور قریب اس کی خبر ہے، اور نام کا قاعدہ ہے کہ تذکیر و تانیث میں اسم و خبر میں موافقت ہونی چاہیے، لیکن یہاں رحمت اسم مؤنث ہے اور قریب خبر مذکر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ قرطبی نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں، ان میں سے مجھے فرا کا قول زیادہ پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قریب کبھی قرابت نسبتی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی قرب مکانی کے لیے۔ پہلی صورت میں تذکیر و تانیث میں موافقت ضروری ہے، یعنی جب قریب قرابت نسبتی کے لیے ہو اور جب قرب مکانی کے لیے ہو تو تذکیر و تانیث دونوں طرح اس کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی خدا ہے جو بھیجتا ہے الرِّيَاحَ ہوائوں کو، بشراً خوشخبری سناتے ہوئے، بین یدی رحمت، اپنی رحمت بارش سے پہلے، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقنا ہو، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بادل تو ہم لے جاتے ہیں لبلد میت، اسے کسی ویران شہر کی طرف، فانزلنا به الماء، پھر ہم اتارتے ہیں اس سے پانی، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر پیدا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہاں آپ نے ربوبیت کی ایک اور شان دکھائی، یعنی جب خوش سالی کی وجہ سے کھیت اور باغات اپنی ساری شادابیاں اور بہاریں کھو چکے ہوتے ہیں، جب رویدگی کی قوت فرد تشنگی سے دم توڑنے لگتی ہے تو اس وقت رحمت خداوندی مائل بکرم ہوتی ہے، ابر رحمت نامعلوم وادیوں سے نکل کر آسمان پر چھا جاتا ہے اور موسلادھار بارش برسنے لگتی ہے، اور اس کی حیات بخش قطروں کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز میں زندگی انگڑائیاں لینے لگتی ہے۔ یہ احسان عظیم جتلانے کے بعد فوراً منکرین قیامت کو ان کی فکر کی کوتاہیوں پر متنبہ فرما دیا کہ تمہیں یہ بہت محال نظر آتا ہے کہ ہزار سال کے بعد مدفون مردے کیوں کر اپنی قبروں سے دامن جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ تم ہر وقت اپنی ہماری قدرت کے کرشمے دیکھ رہے ہو جو قادر و قیوم آنے واحد میں ویران اور اجڑے ہوئے علاقوں کو آباد اور شاداب کر دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مارنے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ جو اللہ مردہ زمین کو سرسبز کر دیتا ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان دونوں والبلد الطیب، اور جو سرزمین عمدہ زرخیز ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، کثرت سے نکلتی ہے اس کی پیداوار آپ کے رب کے حکم سے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے نہیں نکلتی اس سے پیداوار مگر تھوڑی، یعنی جو عمدہ زرخیز ہے اسے زیادہ نکلتی ہے اور جو خراب ہے اسے کم نکلتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو بنظر غور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے جس طرح جسم کی بقا اور نشو و نما کے لیے قدرت نے ہزاروں سامان مہیا فرما دیے، اسی طرح روحانی ترقی و اصلاح کو بھی عنایت الہی سے نظر انداز نہیں کیا۔ اگر وہاں ٹھنڈی ہوائیں، بادل اور بارش کا انتظام فرمایا تو یہاں بھی اپنے برگزیدہ رسولوں کو اپنی وحی اور ہدایت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا ہے۔ جس طرح بارش برسنے سے اچھی زمین رشک جناں بن جاتی ہے اور ردی اور شور زمین میں تھور اور سیم کا اضافہ ہو جاتا ہے اور خاردار جھاڑیاں اگاتی ہیں، اسی طرح نبوت کے فیض تربیت سے اچھی استعداد والے فائدہ اٹھا کر صدیقیت و فاروقیت کے مناصب رفیع پر فائز ہو جاتے ہیں، اور بدطینت اور خبیث فطرت اس ابر کرم کی برکت سے معروم ہو جاتے ہیں، اور ان کی شرپسندی خبث باطن جو مصلحت اور فریب کے نقابوں میں مستور ہوتا ہے بے نقاب ہو جاتا ہے، اور ان کی اخلاقی پستی اور گندی ذہنیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔
گویا یہ آیتیں بعد میں آنے والے کئی رکوع کے لیے بطور تمہید آئی ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔